أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں. اشارت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں آواز کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں اللہ کے نام سے بڑا گرا کرنے والا ہے. سورۃ الماعون، سورۃ کا نام معون ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. مکی ہے تو یہ حضور کے بعد سے مکی کہلاتی ہے. بقیہ سب آیات اس کے ساتھ آیات. اس کے بعد سورت ہے سورۃ الکوثر، وہ بھی مکی ہے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا. اللہ شاہ رسول پاک کو خطاب ہے. الکوثر، کوثر کا لغوی معنی ہے خیر کثیر، بہت بھلا. اس کی شرح کریں. ایک صرف کوثر ہے، ایک حوض کوثر. یہ فرق کریں اشارہ اس کی تفصیل کتاب و سنت ہے. فصل لربی کا قسم، باز پر لیا کرم کے لیے قربانی کی. ان شانئک هو الابتر، آپ کی دشمن ہے وہی ابتر ہے، ناکام ہے، اور وہ بے نسلہ ہے اور ناکام ہے، جو کٹا ہے. اس کے کئی معنی ہیں، انشاءاللہ وہ بیان کریں. سب سے پہلی بات ہے یہ فرمایا کہ معاون جو لفظ ہے، معاون اس چھوٹی چیز کو بولتے ہیں کہ وہ استعمال کثرت استعمال ہے. شاید میرا خیال ہے یہ بڑے لوگ جاتی لوگ تو ایک دوسرے گھروں سے آگ لے جایا کرتے تھے. کسی چیز کے ساتھ آگ لگا کے، یعنی کوئی لکڑی ہے یا گوبر ہے، اس گوبر کو آگ لگانے پر انہوں نے وہ آگ منتقل کر. یہ بھی معاون میں آتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے آپ کو سکین چھری کو بول رہے، اسی جوڑ کر یہ میں پھل کاٹنا عادی طور پر جناب انسان چھری دیکھ رہا ہے، وہ بھی معاون. میں کہہ دیتا ہوں یار یہ گلاس کی نظر گلاس پکڑے جناب، یہ بھی معاون ہے. عارضی طور پہ کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو دوسرا پکوڑے کھا رہا ہے. سبحان اللہ. اب وہ کھانا کھانے کے دل میں آیا یا پکوڑے کا کشا، تو وہ یہ عارضی طور پہ اس کو دو پکوڑے دے دیتا ہے. یہ بھی بہت فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ کثرت استعمال میں آنے والی تمام چیزوں کو یہ عام ہے. تو یہ چیز بھی روکتا ہے. وہ بڑی قربانی کیسے ہے، جان کی قربانی کیسے ہے، مال کی قربانی کس طرح، اولاد کو دیکھ کر فدا کس طرح کرے. مجھے یاد ہے اور پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے اور جہاد کی تیاری ہو رہی ہے. ایک ماں آتی ہے خدمت رسول میں اپنا شیر خوار بچہ پیش کرتی اور درخواست کرتی ہے کہ سرکار میرا بچہ مجاہدین میں بھرتی کرے. تو امام الانبیاء سے زیادہ شان اللہ کا نام میرا ایمان ہے آپ انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ ماں جی یا باجی کی یہ بتاؤ اس وجہ سے ہم کام کیا لیں، اس کو فیڈر پلائیں گے، دودھ پلائیں گے، نگرانی کریں گے، یا یہ کیا کرے گا ہمارے کام کے ساتھ. جزاک اللہ خیر.
اس خاتون کو اللہ پتہ نہیں کتنی جزا دے چکا ہے، کتنی جزا دیتا رہے گا۔ اس امت کی روحانی ماں نے کہا اللہ نہ کرے میدان جہاد میں صورتحال پیدا ہو جائے، آپ کے دو صحابہ جان ساتھ طرف پیچھے ہٹ جائیں، دشمن کا غلبہ آپ پہ آ جائے اور حملہ آپ کا تیز ہو جائے۔ جب یہ صورت پیدا ہو میرے بیٹے کو ڈال کے طور پہ پیش کر کے میں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں فخر کروں گی کہ میں شہید بیٹے کے پاس کتنے میرے لیے کتنے تیری طرح بچوں کو دین کے خلاف پالنا، دین کے خلاف ہم کو بکواس کرنا سکھانا، میڈیا کا امام بنانا، ٹک ٹاکر بنا کر تذکرے سکھانا، کہاں یہ ہے تو کہاں یہ، بڑا فرق ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا ہے اللہ اکبر، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ پڑھ رہے تھے تو کیا آپ نے دیکھا ہے وہ بندہ جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ اب دین کا کئی معنی ہے، مالک یوم الدین، جزا کا دن، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ سردار ابو طالب نے کہا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِنَ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، دین کا معنی منشور بھی ہے، دین کا معنی جزا بھی ہے، دین کا معنی بدلہ بھی ہے۔ ایک عربی شاعر کہتے ہیں دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، ہم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ اب درویشوں سمجھ رہے ہو یار، اس کو صرف بوجھ ہی سمجھ کے نہ پڑا کرو، کچھ شوق، کچھ محبت، کچھ جذبہ، کچھ اشتیاق، کچھ جذبات بڑے بڑے پاکیزہ ہو۔ تو یہ حماسے کا شعر ہے، دیوان حماسہ عربی ادب کی کتاب ہے اور فاضل عربی کے سلیبس میں ہے، عربی کے سلیبس میں اس کا میں نے یہ بیان پاس کیے ہوئے، تو یہ تو سمجھ لو نا مولوی صاحب بڑی پاس کر کے شاعر وہ الگ بات ہے، ہماری پاس میں رہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن یہ ہماری بات نہیں ہے۔ میں نے 1973 میں فاضل عربی کا امتحان دیا تھا جو لاہور شہر کے اندر تعلیمی بورڈ نہیں تھا۔ اور مسلمانوں اگر آپ زندہ ہیں سن رہے ہیں، 1973 میں فاضل عربی کا میں نے امتحان دیا تھا لاہور بورڈ میں، میری پوزیشن تھی ٹگے ٹگے کے ساتھ بیچا نا اللہ کا ہو گیا۔ تو اس سلیبس کے اندر یہ کتاب ہے جس کا نام دیوان حماسہ ہے۔ تو دیوان حماسہ کے اندر وہ شاعر کہتا ہے دِنَّاهُمْ كَمَا كَانُوا، ہم نے ان کے ساتھ وہی بدل کیا جگہ ہونا تھا۔ تو یہ دین کے ترجمے ہوئے، مالک یوم الدین، جزا الدین، دین اسلام، دین حق، اور وہ مقاتلہ، وہ مقابلہ، سلوک حسن، یہ سارے ترجمے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ عربی لغت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے آپ کو، اب نیا دور جب شروع ہو رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ کئی تبدیلیاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ تبدیلیاں آئیں، اس کا اعلان مترجم ہوگا۔ تو فرمایا کہ کبھی آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے جو دین کی تقریر کرتا ہے، دین حق کی تقریر کرتا ہے، رسول پاک کے منشور کی تقریر کرتا ہے، جزا کے دن کی تقریر کرتا ہے، دنیا کے معاملات کی تقریر کرتا ہے، پاگل آدمی ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ یہاں سے اللہ نے انداز بیان شروع کیا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، اللہ نے موٹی نشانی میں یہ وہ بدبخت ہے جو یتیموں کو دھکے مارتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کافر یتیم انا و کافر یتیم کہاتین، سرکار نے فرمایا تھا میں اور یتیم پالنے والا جس طرح یہ دو انگلیاں کرتی ہیں دونوں اکٹھے مل کر جنت میں۔ پھر پاک پیغمبر نے فرمایا تیری مجلس میں تیرا لفظ جگر آ جائے، ادھر یتیم آ جائے تو پہلے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر۔ سادہ ترجمہ یہ ہے کہ مسکین آ گیا، تیرا اپنا عقیدہ ہے پہلے مسکین کو کچھ روٹی کھا سو،
انہوں تو پوچھنا نان کھاؤ گے؟ یادگار تو نان بنوائیے جی بواؤ پھر دو ترے موبائل اور مجھے یاد ہے کہ ہماری غریب آدمی میں ایک ایسے مجلس میں تھا میرے عزیزوں کی مجلس تھی وہ سادہ سا بندہ گھریلو کا بندہ اینا تو سارا غریب بندہ کدھر گیا یہ تو غریب اسے اندازہ فرماؤ تو انہوں نے پوچھا روٹی کھائے اندر بیٹھے جواب والے ڈاکٹر صاحب میں اظہار تشکر کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے بندے کیسے کیسے پیدا کیے اور کس طرح رب نے لنگ رکھے ہوئے میرا بھائی تھا چھوٹا چودھری ٹائر تھی زندہ ماشاء اللہ سے اسلام کی اس نے ایڈی تھالا چنگی پلیٹ نصیر پار کیوں دے وہ پٹکا دے لے کے بہ کے پیروں پر ساری کھا کوئی پانی کا گھٹ نہیں بھریا وہ پوچھتے ہیں بھاجی اور کھاؤ کتنے چلو دے 7 پلیٹاں کھائی زردہ کھائی جا رہے ہیں پانی کی پلاٹو کھائی جا رہے ہیں میرے کو ایڈا ساڑھے سے میرا بندہ کوئی نہیں 7 کھا کے نا اندر چلو بس کرو اندر چلو یار آج جاؤ پھر آنے کے بعد میرا کل 7 پلیٹیں کی تھی آج سارے گانے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان سے رجایا صبر شکر قناعت محبت پیار یہ اس کی برکت سے اللہ نے آپ کو دیا ہو فرمایا وہ یتیموں کو ترتیبہ یتیموں کا مال سمیٹتا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا یتیموں مسکینوں کا مال لپیٹ کے اکٹھا کر کے سارے ہی ہڑپ کر جاتے رجسٹریاں اپنے نام کروا لیتے پلاٹوں پہ قبضے کر لیتے زمینوں پہ قبضے کر لیتے لگے ہوئے لوگ پھر سمجھتے ہیں طاقتور بڑے سیانے بڑے فراڈیا بھی سیاح ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے قانون ایسے بنایا کہ لوگ پہرے داری کے ویسے بھی کام کیے پھر فرمایا یعلمون ما تفعلون جو تم کرتوتے کر رہے ہو نا یہ جانتے ہیں لکھ لیں ریکارڈ تو ہماری فلم بنا رہے ہیں ہمارے پاس ہمارا ریکارڈ موجود ہے ولا يحض على طعام المسكين اگلی صفت بدترین اس کی یہ ہے کہ یتیموں کو کھلانے میں ابھارتا نہیں اس میں 2 خوبیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کھلاتا بھی نہیں کسی کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا اور چھڑ دو بتا مولیوں نے بھی جانے اور ساری زندگی مولیوں نے پیچھے گیا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا خیال شاید ہم آپ کو زیادہ اچھا کھانا اور سوال کے بغیر اللہ دیتا ہے اور اتوں دیتا ہے کہ تو تسی کبھی تصور بھی نہیں یہ میرے رب کا کرم ہے اللہ پاک نے وعدے کر رکھے اور یاد رکھو جس اللہ نے جس انسان نے بور لا دی تھی وہ دنیا کی کائنات اور بندہ کھا ہی سکتا تو آنے کے لگا ایک اور مسئلہ ذہن نشین فرمایا جتنا رزق رکھ دیا ہے رب نے لکھ دیا ہے رکھ دیا تیرے لیے جب تک رزق مکمل ہوگا موت نہیں ہوگی حضرت سراقہ بن مالک نے جوشن وہ چودھری جا تو ہجرت رسول کو کی رات رسول پاک کے پیچھے بنا 100 کو انعام لینے کے تو جس نے سراقہ آیا کہ صدیق اکبر نے اشارہ فرمایا کہ رسول اللہ سراقہ آ گئے کہ جی سمجھ لو کہ میں اچھوبا میں ایک دور سے یہ بھی جنہوں نے اللہ معاف کرے حاجی محمد اسلم صاحب سرکار نے فرمایا میں آپ نے کروں گی جو ایک اور پیارے نے لکھا ہے اٹھی تو دعا بن گئی جھکی ہوئی تو حیا بن گئی ترسی ہوئی تو قضا بن گئی سرکار نے نظریں اٹھائی کہ رب العالمین نے پتریلی سرزمین سے فرمان نہ گھوڑے دیا چالو کر پٹک کے پیار جو کہنا ہے کہ گھوڑے تو لائی دیتا یہ تو بات ہے ہی نہیں یہ چکر کی ہے وہ کہنے لگا پھر انہوں کی وجہ میں درخواست کی رحم کے عالم پیغمبر نے پھر رابطہ کیتا پھر گھوڑا ٹھیک ہو پھر حملہ کرتا ہے پھر پکڑا
پھر درخواست کرتا ہے، پھر چھوٹ گیا، پھر حملہ کرتا ہے. یہ مولوی نے پیچھے چڑھے نا، سارے مولوی کا امام الانبیاء ہے، ساری کائنات کے امام. آخر میں کہتا ہے محمد صاحب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تیری طاقت تیرے ساتھ ہے نا کائنات کو سب مقابلہ کہ تسی اس طرح کرو. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مستقبل میں مکے کے میر تو صحیح بننا ہے، حکومت تو ہڑی ہو رہی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ سارے پتہ مسلم ہے کہ چیٹ تے لے دے تے لوگ چیٹ بتا کے کام شامل کرا اے چیٹ والا چکر ہو. سرکار نے فرمایا حضرت صدیق اکبر قیامت میں پہلے سے آپ کے ساتھ ہے جب چل رحمان لکھیا امان نامہ لیا چٹ لئی تے واپس اباؤ کرنا ہویا تے سرکار نے فرمایا چودھری گل نہیں سمجھا جی کی گل ہے. سرکار نے فرمایا تیرے سامنے یہ نقشہ آ رہا ہے، میرے سامنے ایک اور نقشہ آ رہا ہے. وہ کیا نقشہ ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے سامنے یہ نقشہ آ رہا ہے، وہ امریکہ اور رشیا اور برطانیہ اور بڑے بڑی حکومتیں سارے ہو جائیں گی، فتوحات اسلام کی ہو جائیں گی، ان کا مالک نہیں وہ مدینے آئے گا اور مدینے اس میں مالک غنیمت میں سونے کے کانگن ہوں گے. تو سراغا جب باری آئے گی تو وہ کانگن تیرے حصے آئیں گے. آپ ہجرت ہے کہ رستے جنہیں نہ اتر کان جائے تو نہ اتر کان بنائے قربان جائیے منع نہ لیں. سراغا ہل گیا جاری نہ کار نہیں رستے مسافر سہرا چپ کر کے آ گیا. اب سراغا کہتے ہیں وہ بات میرے دل کے اندر چھپ گئی، اتنی کھپ گئی کہ سراغا مسلمان ہو گئے کہ کچھ وقت بعد بیمار ہو گئے. مسلمان کو باہر تو فوت نہیں ہوتا ہے، روز حکیم نہیں فوت ہوتے، ڈاکٹر نہیں فوت ہوتے، سریام فوت ہوتے، جڑے آپریشن کرتے ہیں سرجن وہ بھی فوت ہوتے ہیں، بڑے زبردست فوت ہوتے. اچھا ہم گھر والے گلا کرتے ہیں، سمجھ لگی کہ میرے پاس ہی گلا کرتے آخری طرح کی گلا کر دے یہ آدھے میری فوت اللہ کی قسم میں فوت نہیں. کیوں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ کیسر و کسرا کی فتوحات ابھی نہیں ہوئی، کیسر و کسرا فتوحات ابھی ہوں گی، اس کا مالک غنیمت آئے گا، مجھے حصہ ملے گا، میری موت اس کے بعد آئے گا. اللہ نے کوئی ایسی گولی کر دی بات ہو گیا اسی سے نہیں کرو. جب وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ دور آیا جب کیسر و کسرا کی فتوحات ہوئی تو سراغ المالک جہنم میں شامل. پھر سرکار نے ایک اور بھی چیک فرمائی، صرف مال غنیمت ہی نہیں، اس پیش گوئیوں میں یہ بنیادی پیش گوئی تھی کہ تو اس وقت تک زندہ رہے گا اور تو مجاہدین میں شامل ہوگا، اور مجاہدین کا جو امیر ہوگا اتنا امیر ہوگا کہ مال غنیمت سارا اکٹھا کر کے مدینے آئے گا، اور تقسیم کار اتنا واضح ہوگا کہ سونا آ گیا کہ سونے ڈھیروں ڈھیروں متا کرتا ہے. ایک وقت آیا کیسر و کسرا کی جب فتوحات ہوئی خلافت فاروقی میں تو مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے مسجد نبی کی صحت پہ سبحان اللہ تو تقسیم کر رہے تھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کرتے کرتے باری آ گئی مناسبت مالک کو روشن کی، جس سے باری آئی کہ اگر سونے کے ڈھیر لگے سونے کے کنگن جب پہنائے تو ساتھ فرمایا جناب عمر فاروق نے سراغا سنو ہذا تعبیر و قول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ، ہجرت کی راہ جو میرے پاک میں یہ تعبیر ہو رہی ہے، اس پیر سونے میں لگے. فرمایا وہ یتیموں مسکینوں کو نہ کھاتا ہے نہ کھلانے کی تربیت، اور تسی زیادہ نہیں بکا سکتے کسی پر ان کہہ سکتے یاد کرتے کہ لوگ بھیج دیتے مسکین پڑھ دے رہا وہ عزت کیسے دو جنجے میں آخنا تو انہوں نے
ہوں اینا لیلا بھی نہیں تو زردہ بھی نہیں تو ترغیب بھی نہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا زردہ تو لب جاتا ہے تو مرضی سوفی والے کو موال ہو جانا تب ڈنڈ لگی ہوتی 100 200 کی ڈبی لے کے خالی کر دیں زنانے جا کر تو انہیں نہ پکانی کرنا زردہ کھا رہے ہیں حضرت صاحب یہ پیار کی بات ہم کرتے ہیں بزرگ کہا کہ درویش آزاد میں یار اکھاں کھول کے رکھ یار تو پہلے ہی سمجھ درویشاں کی روٹی آئی تو درویشاں کے بابا نے کھا لو اور نہیں جی بابا میں نہیں کھانا اور میاں جی کھا لو اور نہیں ابھی زردہ ملائی کھانے ہیں تو زردہ ملائی کھانا ہے درویش کی کرنا تو بندہ کہ جی چلو کھاؤ پھر گرمیاں کی بات ہے سو پہ ایک چوک نیائی کی بات ہے ہمارے تیرے شہر کی بات ہے میرے مسلک کے اس برکت کی بات ہے محمد اسماعیل اور مسل کی دور کی بات ہے بوا کھڑکایا کسی بیٹی جو ترے دینا دو بریانی دیا پلا دیا ایک دردے دی اٹھایا میاں جی دردہ پلا آ گیا اور تسی بھی ترغیب کرو دان میں آپ نے بتایا کہ کسی لاکھوں ترے جگہ بھیج دے ترجمہ پلا کر کھاڑ کر بڑے ہو گئے خواہ خواہ کے نہ رجا کے کر دیں کہ ترجمہ میں کر رہے ہیں کہ بلا یحض علی طعام المسکین کہ اینا تو بڑا مسکین کہ جنانی بھی چھڑتا ہے کہ آدمی چھڑتا ہے کہ بنا کے روک لگا ان کو کھلانے کی ترغیب ہی نہیں دیتا تیسری تنقید یہ فوائد للمصلین ان نمازیوں کے لیے بربادی ہو الذین هم عن صلاتهم ساہون جو اپنی نمازوں سے سستی کریں اور بہ جاؤ اپنی نماز اور تیرو تڑفا پیاری جنتی کے پتہ نہیں ہارے کے جائے جنو کھائیں یہ تبصرے یہ تذکرے یہ ذکر یہ حالات یہ واقعات میں مذاق نہیں کر رہا آپ کے دلیں میں بارہا سن ایک چودھری میرا یاد سی وہ کہنا کہ میں اپنے بزرگوں کے نماز اللہ جاتا پڑھتا کہ میں نے اتنا پڑھی ہے یہ میں مذاق ٹھٹھا نہیں کر رہا میرے پاک کو فرمایا قرۃ عین کی صلاح میری نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ٹھنڈ پہ جائے جناب بلال کو آپ نے فرمایا کہ بلال اذن اذان کو علیہ بالصلاح کہ نماز پڑھیے کہ ٹھنڈ پہ کتنے میرے علی کتنے تیری کتنے وہ نماز رہ گئی رسم اذان روح بلالی میں فلسفہ رہ گیا دل دین بلالی مسجد مرثیہ کام ہے کہ نماز ہی نہ رہے وسیطہ روحیاں یا اللہ ترجمہ پڑھنا ہے یا اللہ نمازیں پڑھنے والے کی ذمہ ہے یا اللہ پھٹیاں اٹھانے والے کی ذمہ ہے یا اللہ قرآن سنانے والے کی کہنا یہ تھا کہ وہ ساہون سستی تساہل برتتے الذین هم یراؤون تو دکھاوا کرتے ہیں یہ کسی نو دے لیں نا دھوکا حضرت ہے ہی وہ ٹوپی پائی پچھلے سال تو حضرت صاحب پھر گئے فرما سے بھی تو نہیں حضرت صاحب دکھاوا شیخ جو تھے نا فارسی شیخ رومی اور یہ فارسی علامہ یہ بڑے بڑے اچھے لوگ ہوئے ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں جس کے اندر آیات تعلیمات نصیحتیں خوبصورت باتیں یار اللہ کو چلنا پر پچھاڑ اللہ کو بزرگ یار اللہ کو پچھاڑ گیا انہوں نے چلو انہیں بڑا انہوں نے کہ عدلی کی ایک مولوی صاحب کی کسی نے دعوت کی اسی نہ کرے یہ جو کام نہیں کرے مولوی صاحب کی دعوت کی تھی کہ مولوی صاحب کہہ رہے کہ کار چنگا ہے چودھری ہے بندہ چنگا ہے کپڑے چنگے سونے ٹوپی چنگی گچی چنگی جرابہ چنگی کہ نماز لمبی بڑی ذکر زندگی میں روٹی تھوڑی کھانی یہ ثابت کرنے واسطے کہ مولوی صاحب نیک بڑے مولوی صاحب خطیب بڑے تھے مولوی صاحب علماء بڑے پارے پر کھپ کو کر گئے تو بیٹے مان گئے تو پتر کو شاید پکی ہے کڑی سیانی تھی اللہ کرو ساڑیاں بچیاں میں نہ سیانی اس کے ابا جی تاری تو دعوت سی میں پتر ذرا نہ روٹی تھوڑی کھائی تھی یہ سچ بولنا پیا ایک کڑی نے پھر پڑھ لیا اس کا ابا جی روٹی تھوڑی کھاتی تو نماز لمبی پڑی ہو
اس ثابت کرنے واسطے کہ بندہ نیک بنا ہے اللہ نہ بڑا دا تعلق ہے تو دنیا نہ تعلق نہیں روٹی تھوڑی کھا دی تو نماز دم ہی پڑی تیری نماز بھی کوئی نہیں روٹی بھی کھا لے تو نماز بھی پڑھا پڑا اگر نہیں سمجھ آئی ایک اور کہانی سمجھ میرے ایک درویش نے فون کیا کہ حضرت مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھانا تو میرا وضو ٹوٹ جانا ہے تو میں نہ نماز توڑنا نہ نماز دسنا نمازی ہوں میں نماز نہیں پڑھانا گھر جا کے میں نماز اپنی دہرا لینا میرے مسئلہ دس میں کہ مسئلہ کام یہ تو رہی کھ نہیں گیا مرد کو نماز کو پڑھانی تو چھڑ دو مار پڑھنے دنیا تنگ پہ گئی ہے ڈانگا مارنا پھرتی نماز ہے دفعہ ہوتا ہے جھڑ دے دنیا پہ تو بڑے چڑھائی خیر دعا لمبی ہے مقصد میرا یہ تھا اگر مار دے علاج کراؤ اگر علاج نہیں ہو رہا دماغ چڑھ دے کہو یار میری طبیعت نہیں ٹھیک میں نہیں پڑھا یہ سچائی ہے تو سچوں کا ساتھ دو میرے اللہ رشاد فرماتے ہیں یہ تھا وہ جو بات کہ معاون بھی روکتے ہیں استعمال کر سکتے استعمال میں نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو ملے مانگ کے ڈبی نہیں قسم دینی چھری نہیں دینی چمچ نہیں دینا ٹولی نہیں دینی گلاس نہیں سب میرے مہمان آ گیا میں شرم بندے پہ جاؤ گلاس بندہ 1000 روپئے ڈرا کے جو میرا گلاس دے گلاس نہیں دینا کی زندگی ایسا بنائی ہے اسی وہ قوم ہے کہ غسل خانے کے اندر لوٹے کو سنگل مارے گا تیری ایسی تیسی تو نس کے ہوگا جس قوم کا یہ معیار بول خانے میں سنگل بجے لوٹے جہے لوٹے اسمبلی تھے وہ ساری بند بول خانے تے لوٹے جگہ اسمبلی دے وڈے 6 لاکھ تنہا لینے روئیے کس کو معلوم کیجیے کنوں روئیے تو کنوں پیٹیے سارا ملک ہی پڑھ سکے اور وہ ایٹ خالی بھی رہتے خدا کا واسطہ لبھی شہ کوئی نہیں تو جہے کاروبار کر لوگ جب کام ٹھپ ہوگا ٹھپ کی ہوگی ہاں کے پڑھ چیٹی ٹھپ کی کبھی نہ رستہ تھا نہ بادام تھا گلی تھا جدھر ویکو گٹر ہی گٹر جدھر ویکو گاندھی غم ہی غم پایا جدھر بھی اٹھائی نظر ہمدم نہیں رفیق نہیں کوئی مہربان ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے کا افسوس کو کرتے ہیں میرے پاس حضرات سبق پڑھ لیں آپ اتنا ہی انشاءاللہ تو باقی ایک تو میں نام کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کی تکذیب کرتا ہے جزائے خیر کی کرتا ہے دین اسلام کی تکذیب کرتا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم یہ وہ بندہ ہے جو یتیموں کو ترجمان ولا یحض علی طعام المسکین مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ابھارتا نہیں کسی کو خوشحال بندے کو چل یار میں نہیں پتا سکتا مار کو 2 دن ہوتا فوائد للمصطفیٰ ہی ہے وہ نمازیوں کے لیے کون سے نمازی الذین هم عن الصلاۃ ساہون جو اپنے نمازوں سے تساہل کرتے غفلت برتتے الذین هم یراؤون دکھلاوا کرتے ہیں اپنے اعمال کو لوگوں کو دکھاتے قرآن نے کہتا تو میں یریدون ان یحمدوا بما لم یکن کیا کچھ نہیں لیکن تختیاں لگواتے ہیں یہ نہ بھی مدد نہ رہے ساری سڑکیں ہی نہیں بنائی سڑکیں جانی ہے بڑے آئے کونے سے لگی ہے تک چھتر کھانے مارنے ہو نہ کرو نہ بارو وہ یمنعون الموت معاون بھی نہیں دیتے یعنی استعمال کی چیز بھی نہیں دیتے گلاس نہیں لاتے چمچی نہیں لاتے بہت لوٹا نہیں لاتے اللہ ہمیں توفیق دے ہم غور کریں تعلیم میں صرف 1 گھنٹہ ہوا کسی صورت کی 3 سطروں میں 1 گھنٹہ اور تک سے ہو سکتا ہے کتاب و سنت کی بنانے کی کوشش بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ وزیر چلا گیا ہے اتوار تک. حافظ صاحب محترم خطیب شہر حافظ اسد محمود صوفی حافظ اللہ، انہوں نے محبت کا اظہار کیا